بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویل وشرز، شیف الرحمان کا سلام، گڈ مارننگ۔ آج اچھی خبر، دھند کے موسم میں اچھی خبر جو کہ یقیناً آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دے گی، کیونکہ اتنی سیٹیں پی ایم ایس میں کمپٹیٹیو ایگزام میں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آئی ہوں نیئر پاسٹ میں یا اس سے پہلے۔ تو 100 سیٹس کی ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ہے الحمدللہ، جس میں پروونشل مینجمنٹ سروس کی 61 سیٹس ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسز کے 25 ہیں، اور لوکل فنڈ آڈٹ کی 14 ہے۔ تو گڈ لک ٹو مائی ڈیئر ویل وشر جو لوگ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں دو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ 1/1/26 ہے، جبکہ کچھ میرے ویل وشر کا خیال تھا کہ 25 ہوگی، لیکن پی ایس سی نے اپنے رولز کے مطابق یا گورنمنٹ آف پنجاب کے رول کے مطابق اس پہ امپلیمنٹیشن کی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ آپ کی 26 ہے جنوری، آپ کی 5 جنوری ہے، اور آپ کو 5 کو 12 بجے سے پہلے اپلائی کرنا ہے۔ تو اٹ از ویری گڈ اپرچونیٹی مائی ڈیئر ویل وشر، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو منور کریں، روشن کریں، اور ایک بہت اہم رول ادا کریں معاشرے میں، کیونکہ ان سیٹوں پر آ کر آپ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں ہے۔ یا بہت سارے میرے ویل وشر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو انہی امتحانات کی وجہ سے سمیٹا اور بہتر کیا، امپروو کیا، اور پورا کلچر اپنی فیملی کا بدل دیا اور ایک اچھے آفیسر ثابت ہوئے۔ تو پروونشل مینجمنٹ سروسز کی 61 ہے مائی ڈیئر، جن میں مائنورٹی کی 16 ہے اور اسپیشل پرسن کی 3 ہے۔ تو یہ پروونشل والوں کی اگر ان کے علاوہ نکال دیں مائنورٹیز کی اور اسپیشل کی تو 41 بچتی ہے، جبکہ مائنورٹیز کے جو میرے ویل وشر ہیں یا جو لوگ اسپیشل ہیں، میرا تو ان کے لیے بہت ہی نرم گوشہ ہے۔ اللہ کرے، اور میں انہیں آج ایڈوائز کرتا ہوں کہ یہ محنت کریں اور اتنی زیادہ سیٹیں ہیں ان کو کلیم کریں۔ تو کسی وجہ سے اگر مایوسیوں کا شکار ہے تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اپنی صورتحال کو تبدیل کریں۔ الحمدللہ اگر وہ یقیناً گریجویٹ ہے، ان میں کئی ماسٹر بھی ہوں گے اور کئی الحمدللہ ایم فل وغیرہ بھی کیا ہوگا، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ کسی سے بالکل کم نہیں ہے۔ جو آدمی بلکہ 5 کلاس تک پڑھ لیتا ہے اور آؤٹ نہیں ہوتا تو وہ ڈفر نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ شروع سے ہی یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ لوگ کیپیبل ہیں، آپ کو اس میں محنت کرنا چاہیے۔ اور اسپیشل پرسن کو تو یہ بالکل ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ان کے لیے ایج ریلیکسیشن بھی کافی ہے، تو اسپیشل کے لیے اور انہیں اپلائی کرنا چاہیے اور یہ سیٹ حاصل کرنا چاہیے۔ ایکسائز کی 25، یہ میں مائنورٹی کی 1 ہے، باقی 24 آپ کی اوپن کی ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ میں 14 ہے، جس میں اوپر کی 12 ہے، اور مائنورٹی کی 1 ہے، اور اسپیشل پرسن کی جو ہے وہ 1 سیٹ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونیٹی ہے۔ ایج کے حوالے سے 30 ایج ہے، لیکن جن کی 4 ایئر سروسز ہے ریگولر سروسز، تو ان کو 5 ایئر کی ریلیف ہے، یعنی 35 سال تک امتحان دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ان کو ملے گی ریلیکسیشن۔ تو یہ ریلیکسیشن جو ہے اسپیشل پرسن کے لیے 15 ایئر ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے، انہیں یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اور یہ ریلیکسیشن ان لوگوں کو بھی ملے گی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں لیکن ان کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے، تو انہیں بھی اپلائی کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ تو باقی جو اچھی خبر نہیں ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ایک عجیب ہی سسٹم ہے کہ یہاں کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ کبھی کبھی نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور جب تک ان کے پیچھے نہ پڑا جائے تب تک وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ سیمی گورنمنٹ اٹانومس باڈیز اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں ایج کا ریلیف نہیں ہے، اسی طرح لوکل باڈیز جو ہے ان کو بھی اس کا ریلیف نہیں ہے، تو یہ چیز تکلیف دہ ہے۔ اور میرا خیال میں ان لوگوں کو کورٹ میں جانا چاہیے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، دوبارہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے کہ ان کو یہ فیور ملنی چاہیے اکارڈنگ ٹو دی ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ۔ تو آپ اس پہ جتنی ہمت کریں گے انشاءاللہ اتنی کامیابی ہوگی۔ میں اپنے جتنے بھی ویل وشرز ہیں جو کہ 100 سیٹ پہ کلیم کریں گے ان سے یہی ایڈوائز کروں گا کہ اب آپ کو اپنی زندگی کی معمولات چینج کر دینا چاہیے۔ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 3 ماہ ہوں گے، جیسے ہی CSS کا پیپر ختم ہوگا 26 میں، تو اس کے بعد ان کے امتحانات شروع ہونے کا امکان ہے، تو میکسیمم مارچ تک یہ جائیں گے۔ تو 3 ماہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی امتحان کے لیے بہت ایک اچھا وقت ہے، آپ اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب جو لوگ اکیڈمیز جوائن کر سکتے ہیں اکیڈمیز میں بھی جانا چاہیے، اور لیکن بہت ساری مثالیں ایسی آئی ہیں جو پوزیشن ہولڈرز کی کہ انہوں نے سیلف اسٹڈی کی ہے اور سیلف اسٹڈی کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آج کل مائی ڈیئر ویل وشر میڈیا بہت تیز ہے، آپ کو ہر قسم کی جو سہولت ہے سبجیکٹ کے حوالے سے، اسٹڈیز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تو آپ اس میں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، اور بہترین نوٹس موجود ہیں اسے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بہترین بکس موجود ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ان کا ایک فلڈ آیا ہوا ہے، ان میں سے بھی وہ چوائس کر کے آپ وہ بکس حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو اب تیاری کرنا ہے۔ اب اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ اچھی اکیڈمی کی، کسی بھی اچھی اکیڈمی کی جو کہ لاہور میں ہے یا ملتان میں ہے یا اسلام آباد میں ہے، ان سے کنسلٹ کریں، اگر وہ 3 ماہ کے لیے جوائن کر سکتے ہیں تو جوائن کریں، نہیں تو ان سے کنسلٹ کر کے ان سے مشورہ کر کے سب جو ہے وہ اپنی جو تیاری کا جو ہے وہ سلسلہ جاری کریں۔ تو اس کے علاوہ جو آپ کے سینئرز ہیں جو PMS کر چکے ہیں اس سے ضرور رابطہ کریں، وہ آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیں گے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ کی جو اکیڈمیز ہیں جو سینئرز ہیں وہ آپ کو سبجیکٹ سلیکشن میں بھی آپ کی ہیلپ کریں گے۔ میں نے بھی آپ کو سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے 3 ڈفرینٹ گروپ بتائے تھے، مجھے یاد ہے، دوبارہ میری نظر میں آپ پھر سبجیکٹ میں نے دیکھے، تو آپ اگر ان میں سے یہ چوز کر لیں، پبلک ایڈمنسٹریشن میں بہت نمبر آتے ہیں، جغرافیہ میں بہت نمبر آتے ہیں، میتھس کمیونیکیشن میں ایک گروپ تو یہ بن سکتا ہے۔ پھر فلاسفی کے ساتھ اگر آپ میتھس کمیونیکیشن کر لیں، سوشل ورک کر لیں تو اس میں بھی سوشیولوجی کا آپشن کر لیں اس میں بھی، اور یا پنجابی ساتھ کر لیں تو اس میں بھی بڑے نمبر آ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ ہسٹری اور جو لوگ لا کر چکے ہیں وہ لا بھی آپٹ کر سکتے ہیں۔ سائیکالوجی اور عربک والے اپنے سبجیکٹ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائنس اسٹوڈنٹ ہیں میرے، فزکس، کیمسٹری، میتھ، کمپیوٹر، بایولوجی وغیرہ، جو اپنے سبجیکٹ میں ان کی فل کمانڈ ہے، اگر ان کی تیاری اچھی ہے
تو آپ اس میں بھی آپٹ کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے جب سے یہ سسٹم آیا ہمارے یہاں کہ ایم سی کیو ٹائپ سسٹم آ گیا، تو ہم ماسٹر تو کر جاتے ہیں، بی ایس بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے سبجیکٹ کی اویئرنیس نہیں ہوتی کیونکہ ہم ڈیٹیل اسٹڈی نہیں کرتے۔ تو سیمیسٹر سسٹم میں جہاں کچھ فائدے بھی ہوں گے، بڑا نقصان کیا ہے۔ تو میرے اپنے اسٹوڈنٹ جو کہ ماسٹر یا بی ایس کر چکے ہیں انگلش میں، تو جب انہیں دوبارہ انٹرویو دینا پڑتا ہے یا وہ سی ایس پی ایم ایس کے لیے کلیم کرتے ہیں، تو انہیں یہ اپنے سبجیکٹ کو اگر وہ آپٹ کرتے ہیں تو سارا سبجیکٹ دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو آپ بھی رکھیں۔ اس کے علاوہ مائی ڈیئر ویلیو پولیٹیکل سائنس آپ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے انٹرویوز میں بھی اور ہسٹری میں بھی اور پاسٹ اسٹڈیز وغیرہ میں بھی، تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں فلاسفی بھی رکھ سکتے ہیں، جغرافیہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، سوشیالوجی بھی ہے۔ تو آج کی ایڈ میں یہ 6 گروپ غالباً دیے ہوئے، جس میں آپ نے ایک سبجیکٹ آپٹ کرنا ہے، تو آپ اس میں سے بہترین فیصلہ کر سکیں۔ اگر کوئی میری رائے چاہیے ہو تو میں آپ کے لیے ہر وقت میسر ہوں۔ تو اب آپ نے ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے مائی ڈیئر ویل وشرز۔ تو 40% مارکس ویسے لینا ضروری ہے ہر سبجیکٹ کے لیے، اور اوور آل 50% ضروری ہے۔ اور جو 60% یا 65% لیتے ہیں یا 70%، میرا خیال میں وہ ان سیٹوں کو کلیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے اسی بات سے اسی طرح تیاری کرنی ہے کہ آپ کے انٹرویو سے پہلے 70% ریٹرن میں موجود ہو، اور انشاءاللہ پھر ریٹرن میں بھی آپ اچھا کلیم کر سکیں گے۔ تو یہ چند باتیں آپ سے کرنی ہے مائی ڈیئر ویل وشر۔ محنت کریں، آگے بڑھیں۔ زندگی آج کا جو موسم ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دھوپ ابھی تک چھائی ہوئی ہے، تو یہ زندگی کا بہت بڑا میسج ہے، اس میں بھی لیسن ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی دھند اور کبھی چمکتی ہوئی دھوپ۔ تو دھند کو اگر ہم اپنی مایوسیوں کے حصے میں لے آئے یا سمجھے کہ دھند کا مطلب کسی وجہ سے برے دن ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آخر سورج نے چمکنا ہے، سورج کی کرنوں نے موسم کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے باڈیز میں آپ بہت بڑے سورج ہیں، آپ اپنے باڈیز کو کی کرنوں کو اپنے کام میں لائیں اور اپنی زندگی میں دھند کو نکال پھینکیں۔ 100 لوگوں کے لیے بہت اپرچونیٹی ہے، اور یہ 100 لوگ پھر اپنی نسلوں کو سنوار دیں گے، اور یہ جاب جو ہے کم از کم 3 نسلوں کو آگے بڑھانے میں یہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو گو فار اٹ، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے۔ اسٹرائک ہارڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔